معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج 10 رمضان المبارک 4 مئی بروز دوشنبہ ہے۔ آج کی ہماری 24ویں نشست ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، اس لیے کہ آج ام المومنین کے وصال کا دن ہے۔ حضرات گرامی، ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جن کو امام الانبیاء کی 25 سال رفاقت نصیب ہوئی، اور ان 25 سالوں میں ایک لمحہ بھی محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کیا۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جسے فنا فی رسول کا مقام حاصل تھا۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جس نے امام الانبیاء کے ہر حکم کی ہمیشہ تعمیل کی ہے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جس نے اشاعت اسلام کے صلے میں ملنے والی تمام مصیبتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے صبر و سکون سے برداشت کیا۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جو محبوب کبریا پر ہونے والے مظالم دیکھ دیکھ کر آنکھوں پر آنسو بہایا کرتی تھی۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جن کے لیے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سلام اور بشارتیں لے کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، جب یہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کا اور میرا سلام پہنچا دیں، اور یہ بشارت بھی دے دیں کہ جنت میں ان کے لیے مودی کا ایک محل مخصوص ہے جس میں نہ تو کوئی شور و غل ہے اور نہ ہی رنج و غم۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا وہ امام الانبیاء جن کی یاد میں جانور ذبح کر کے ان کا گوشت خود اپنے دست اقدس سے کاٹ کاٹ کر آپ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جن کا ذکر مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جن پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رشک کیا کرتی تھی۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ جن کے متعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں جہاں میں میری ساتھی ہیں اور ان سے میری اولاد چلی ہے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جن کی مثل دنیا میں کوئی دوسری عورت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی غیرت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کھاتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے اور اکثر بکری ذبح فرما کر اس کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ جب کبھی میں یہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں گویا کوئی عورت سوائے خدیجہ کے ہے ہی نہیں، تو آپ فرماتے وہ ایسی ہی تھی، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں میری ساتھی ہے اور انہی سے میری اولاد ہے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
وہ جن کی یاد آنے پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ کبریٰ سلام علیہا وہ جن کی نشانیاں دیکھ کر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسو نکل آتے تھے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ کبریٰ سلام علیہا وہ جن کے احسانات کے محسن انسانیت رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکر گزار ہیں۔ ام المومنین بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ام المومنین بی بی خدیجہ کبریٰ سلام علیہا وہ جو امام الانبیاء پر سب سے پہلے اس وقت ایمان لائی جس وقت نہ کسی مرد نے اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی کسی عورت نے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جنہوں نے امت مصطفیٰ میں سب سے پہلے نماز پڑھی ہے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ جن کا لقب زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ و طیبہ تھا۔ ام المومنین بی بی خدیجہ کبریٰ سلام علیہا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حیات پاک میں دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حالہ بنت خلید ام المومنین بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہمشیرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا اور آپ خوش ہو گئے اور پھر آپ نے فرمایا یا اللہ یہ تو حالہ ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے اس پر رشک آ گیا اور میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک سرخ چہرے والی بوڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور حالانکہ ان کا انتقال کی مدت ہو چکی ہے اور اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عنایت فرما دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا نہیں ہمیں اس سے بہتر بدلہ نہیں ملا۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب اوروں نے کفر اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب دوسروں نے میری تکذیب کی، اور فرمایا خدیجہ نے اپنے مال میں مجھ کو اس وقت شریک کیا جب دوسروں نے مجھے مال خرچ کرنے سے روکا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ کے بطن سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حسنہ مزریہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے نہایت شفقت و مہربانی سے اس کا حال پوچھا اور دیر تک اس کی خیریت دریافت کرتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بڑھیا کون تھی جس کے ساتھ آپ اس شفقت سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اسے ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ جنگ بدر میں جب سیدہ زینب بنت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شوہر حضرت ابو العاص قیدی ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے تو ان کے فدیے کے طور پر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو مال بھیجا، ان میں جناب بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ ہار بھی تھا جو آپ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کی شادی پر جہیز میں دیا تھا۔ جب یہ ہار رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ پر رخصت طاری ہو گئی اور دل پر ایسی چوٹ لگی کہ آپ کے آنسو نکل پڑے، اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اگر آپ سب لوگ مناسب سمجھے تو زینب کے قیدی کو آزاد کر دیں اور اس کا مال اور یہ ہار اس کو واپس کر دیں۔ چنانچہ
ایسے ہی کیا گیا۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمام جہاں کی عورتوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ افضل ہے، ان کے بعد ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ اور ان کے بعد جناب بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ مجمعین افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے فضائل و کمالات کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ آپ ملکہ فردوس بری ہیں، آپ ہمراز و غم گسار مصطفیٰ ہیں، آپ تقدیس و عظمت کا مینارہ نور ہیں، آپ ام المؤمنین اور خیر النساء ہیں، آپ طیبہ بھی ہیں اور طاہرہ بھی ہیں، آپ مرکز مہر و وفا اور منبع خیر و برکت ہیں۔ آپ کے نام اقدس کا واسطہ دینے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ شعیب ابی طالب سے خلاصی ہوئے بھی تھوڑے ہی عرصہ گزر ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن مشفق چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ابھی ان کے غم کا زخم ابھی تازہ ہی تھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ علیل ہو گئیں۔ امام الانبیاء گھر میں تشریف لائے تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے شدت مرض کی شکایت کی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چھلکے آپ روتے ہوئے دعا خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری شفیق و غم گسار، جدائی کی گھڑیاں سر پر آ گئی ہیں، اے ملکہ بہشت بری، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا تو کوئی غم نہیں، مگر ہے تو غم یہ کہ آپ کے سائے عاطفت سے محروم ہو جاؤں گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدائی کے احساس نے انتہائی پریشان کر دیا، اور پھر آنکھوں میں اشک بھر کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ایک درخواست ہے، میری ایک التجا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے دربار سے مایوس کوئی نہیں ہوتا، اور مجھے بھی مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے میری رفیق غم گسار، جو کچھ بھی کہنا چاہتی ہو وہ ہو، تمہاری وصیت پر پورا پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت ام المؤمنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی طرف سے بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی، مگر ابھی میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں اس کی طرف سے بڑی پریشان ہوں، پھر مجھے توقع ہے کہ آپ سر پر دست شفقت ضرور رکھیں گے اور اس کی شادی کے امور خود سر انجام دیں گے۔ آپ اس کی شادی کا معاملہ دوسروں پر نہ چھوڑیں، بلکہ ہر معاملے میں خود کفالت فرمائیں، اور اسے احساس نہ ہونے دیں کہ اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ام المؤمنین سے یہ سنا تو تڑپ کر رہ گئے، پھر جناب سیدہ کو اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ تمہاری وصیت پر پورا پورا عمل کیا جائے گا۔ پھر آپ نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ کچھ دیر میرے سامنے رہیں تاکہ میں آخری بار آپ کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں، اور آخری بار نیاز مندانہ سلام الوداع کر سکوں۔ میرے آقا، آپ کی خدمت گزاری میں نے 25 سال بسر کیے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھیں
جو آپ کی رفاقت میں گزر گئیں اور اب پھر علیحدہ ہو رہی ہوں، میں التماس کرتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا اور میری طرف سے خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا، میں درخواست کرتی ہوں کہ میری شفاعت اور سفارش فرما کر میری مشکلات کو حل فرمانا، اور اگر مجھ سے آپ کے حضور کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دینا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس وفاشار بی بی کی طرز بری گفتگو سنتے رہے اور روتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدیجہ، یہ درست ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، مگر تیرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانیوں کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور تیرے لیے جنت میں موتی کا محل ہے۔ میری غم گسار، تم کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو، تم جنت میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ ام المومنین حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے فرمایا، ام المومنین نے حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مخاطب کر کے فرمایا کہ اے جان مادر، میری ایک خواہش ہے جو میں آپ کے ابا حضور کے سامنے براہ راست پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، اب تمہارے وسیلے سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ امی جان، آپ حکم فرمائے، ابا جان آپ کی ہر خواہش پوری فرمائیے۔ بیٹی میری خواہش ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عطا فرما دے جو نزول وحی کے وقت شانہ اقدس پر ڈالا کرتے ہیں، تاکہ اس ردائے مقدس کے صدقے سے خدا تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ ماں اور بیٹی کی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے ماں کی آرزو مقدس باپ کے حضور پیش کی تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تڑپ کر رہ گئے، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے شانہ اقدس سے نورانی چادر اتار کر بیٹی کو دے دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ ادھر جناب سیدہ نے ماں کی خدمت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پیش کی، اور ادھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کا سلام قبول فرمائیے اور اپنی چادر مبارک حضرت خدیجہ سے واپس لے لیں۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ جو کچھ خدیجہ کے پاس تھا اس نے میری راہ میں قربان کر دیا، اب اس کا کفن ہمارے ذمہ ہے، ہم اسے اپنے کرم کے لباس سے پوشیدہ فرمائیں گے اور اس کو جنت الفردوس کا کفن عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کس قدر شان و عظمت ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، جن کے کفن کے لیے رسول کریم اپنی چادر پیش کرتے ہیں اور خداوند عالم جنت الفردوس کا کپڑا بھیجتا ہے۔ حضرات گرامی، بہشت سے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے کفن کا آنا، یہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے خصائص مبارک سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس وفادار بیوی کے فراق کے تصور میں نہایت پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہے کہ ایک محسن ابو طالب چند روز پہلے ہی داغ مفارقت دے چکے تھے، اب ایک دوسری محسنہ کے بچھڑ جانے کا صدمہ سر پر کھڑا ہے۔ ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی حسرت بھری نگاہیں رخ وضحیٰ پر مرکوز کر رکھی ہیں اور کبھی کبھی بچیوں کے سروں پر دست شفقت پھر لیتی ہیں، اور پھر سب کے سب دیکھتے ہی دیکھتے مہر وفا کا یہ آفتاب اپنے خلق عظیم سے
کائنات میں روشنی بکھیرتا ہوا 65 سال کی عمر شریف میں غروب ہو گیا اور واصل فردوس ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مقام ہجون مکہ معظمہ قبرستان جنت المعالی میں مدفون ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کی خبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کے جسد مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسی لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات سے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرات گرامی، میں نے جو کچھ بھی عقیدت و محبت کے پھول سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ صرف تمہید کے طور پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہید بھی پوری نہ ہو سکی، صرف یہ چند الفاظ کا مجموعہ تھا، ورنہ ام المومنین کے حیات مقدسہ کے انمول واقعات، آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کی شان و عظمت میں ڈھیر سارے احادیث مبارکہ ہیں۔ ان تمام کو یکجا کرنے کے لیے ایک بہت بڑے دفتر کی ضرورت ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے چند باتیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے آپ کو گوش گزار کیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی اس عظیم ماں کے سخت و طفیل ہم تمام کی مغفرت فرما دے اور دین اسلام پر قائم رکھے، اور عالم انسانیت سے اس وبا کا جلد الخاتمہ فرما کر ہم اور تمام کو اپنا حفظ و ایمان عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، تمام امہات المومنین کے ساتھ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ تمام امہات المومنین پاک، طیب و مطہر ہیں۔ تمام امہات المومنین قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی مائیں ہیں، اور ان سے اپنی ماؤں سے زیادہ محبت رکھنا چاہیے۔ تمام امہات المومنین اور اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے۔ تمام امہات المومنین و اہل بیت کی تعظیم و توقیر کرنی چاہیے، اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، اور امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرات گرامی، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری نسلوں کو امہات المومنین کی سیرت مقدسہ معلوم رہے۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔